جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو اس سے بغض رکھنا یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے سامنے ایک ایسا شخص آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلیل کیے جا رہا ہو اور ہماری ذات پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اگر ہمارے باپ کو ہمارے سامنے کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے ہم برداشت کریں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ ہماری ماں کو ہمارے سامنے کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے ہم اس کے گریبان پکڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کے ہمارے سامنے کچھ کہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے دل میں اس شخص کے لیے بغض ہونا چاہیے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض ہے۔ اور یہ صرف شخص نہیں ہے، ہر وہ پلیٹ فارم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کا سبب بنتا ہے، اور اگر وہ اس بات پہ قائم ہے کہ ہم اس کو تذلیل کو ختم کرنے کے قائد نہیں ہیں کیونکہ یہ ہماری فری سپیچ کا حصہ ہے، تو ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو بھی بائیکاٹ کر دیں۔ اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ماں باپ کو گندہ کیا جا رہا ہو تو ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جاتے رہیں گے، ہم اس محفل میں جاتے رہیں گے، ہم اس سے اٹھ کے آ جائیں گے۔ تو جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات پھر ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر دیکھی۔ بدر کا میدان ہے، دشمنوں کی صفوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی کہ آقا عبد الرحمن آیا ہے، مجھے دانے دیجئے کہ میں اس کا کام تمام کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا۔ بدر کے میدان میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے حقیقی والد آئے۔ وہ اپنے حقیقی والد کی زندگی کا معاملہ نمٹا دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں مقابلے پہ آئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو عاص بن ہشام بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنے خالو کا مقابلہ کیا۔ خالو نے پوچھا کہ عمر میں تو تمہارا خالو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کی محبت کے سامنے سب رشتہ داریاں ہیچ ہیں۔ یہ صرف صحابہ اکرام نہیں تھے، صحابیات بھی ایسی ہی محبت رکھتی تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جگہ ہے، وہاں جا کے بیٹھنے لگتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹتی ہیں، سائڈ پہ کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی جب باپ گھر پہ آتا ہے تو بستر بٹھایا جاتا ہے، بستر کو ہٹایا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرا ایمان مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک کافر اپنے ناپاک جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھے۔ باپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ مختلف۔